حدیث مبارکہ کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں۔ اذا حدث کذب، جب منافق بات کرتا ہے تو اپنے بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اور تیسرا یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور دین اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین کے اندر فلاں چیز کے اندر کمی رہ گئی تھی، اس کو میں پورا کر دیتا ہوں، یا دین کے اندر فلاں حکم موجود نہیں ہے لہذا ہم اس سے جائز ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور نہ کوئی دین کے متعلق، دین اسلام کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ دین اسلام ہم تک پہنچانے والوں نے اس کے اندر خیانت کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بنیادی طور پر 5 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز عقائد ہے، دوسری چیز عبادت ہے، تیسری چیز معاملات ہے، چوتھی چیز معاشرت ہے، اور 5ویں چیز اخلاقیات ہے۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر سارے کے سارے دین اسلام کی بنیاد بنتی ہے، اور ان 5 چیزوں کو پورا کرنے والا یہ کامل مومن کہلاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک کے اندر بھی اگر کوئی بندہ کمی کرتا ہے تو ایسا بندہ کامل مسلمان یا کامل مومن نہیں کہلا سکتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو دین اسلام کی یا کسی بھی دین کی جو بنیاد رکھی ہے وہ اس کے عقائد کے اوپر رکھی ہے۔ عقائد بندے کے مضبوط ہوں تو انسان کے لیے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لانے کے اندر پابند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لاتا ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ بجا لاتا ہے، وہ آگے دنیا کے اندر ہونے والے معاملات کے اندر بھی صاف اور شفاف رہتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کے معاملات اچھے ہو جائیں تو اس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر وہ بہترین شہری کہلاتا ہے، اور اگر جب معاشرے کے اندر بہترین شہری کہلائے گا تو اس کے بعد اس بندے کے جسم سے نکلنے والے اخلاقیات وہ سب سے زیادہ نکھرے ہوئے ہوں گے، بہترین ہوں گے۔ وہ ہے کہ یہ 5 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل تسلسل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی بندہ بھی اس کے اندر اگر کمی واقع کرتا ہے تو اگر عقائد ہی بندے کے درست نہ ہو تو ساری کی ساری عبادات کا جتنا بھی اس کی منازل ہیں گے وہ درام سے اس کی عمارت گر جائے کرتی ہے۔ اور اگر عبادات کے اندر وہ بندہ کمی کرتا ہے تو لا محالہ وہ بندوں کے حقوق کے اندر بھی لازمی طور پر کمی واقع کرے گا، اور جو بندہ بندوں کے حقوق کے اندر کمی کرتا ہے تو ایسا بندہ معاشرے کے اندر اچھا فرد نہیں کہلاتا، اور جو بندہ معاشرے کے اندر اچھا فرد نہ کہلایا جانے لگے تو اس کے جسم سے نکلنے والے اخلاقیات بھی کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وجہ کہ یہ 5 چیزیں یہ بنیادی حیثیت ہے، اور انہی 5 چیزوں میں سے ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جس کا ہمارا معاشرے کے اندر بنیادی کردار ہے، اور وہ ہے امانت کے اندر دیانتداری کرنا۔ اور امانت کے اندر دیانتداری عام طور پر معاشرے کے اندر جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ امانت تو اس چیز کا نام ہے جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے پاس کوئی مادی چیز کسی کے پاس رکھواتا ہے، کوئی ایسی چیز جو ٹھوس قسم کی ہو وہ رکھواتا ہے، یا پھر وہ اپنے کسی بندے کے پاس اپنے پیسے نقدی یا زیورات رکھا دیتا ہے تو یہ اس کے پاس بطور امانت کے رکھی جاتی ہے، اور اس کے اندر کوئی بندہ خیانت کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ خائن۔ اور یا پھر دوسرا معنی اس کے اندر یہ معلوم کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے ذمہ کسی کام کو سپرد کیا جائے، وہ اس کام کے اندر اگر دغا بازی کرتا ہے، اس کے اندر جھوٹ اور فراڈ کرتا ہے تو ایسے بندے کو بھی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ دیانتدار نہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جس چیز کو امانت کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، کہ رب تعالیٰ آپ کو یہ حکم کرتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک ضرور پہنچاؤ، ان کو ادا کرو۔ اور امانت میں سے سب سے بڑی امانت وہ امانت جو اللہ رب العزت نے انسان کے ذمہ لگائی ہے، وہ امانت کے جس کو اللہ رب العزت نے پہاڑوں، زمینوں اور آسمانوں کے اوپر پیش کیا،
اور پہاڑ بھی، آسمان بھی اور زمین بھی، یہ سارے کے سارے اللہ کی اس امانت کو متحمل ہونے کے اعتبار سے وہ معذرت پیش کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ میرے ربا ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، وحملها الانسان، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان تو ایسا تھا جو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے ظالم اور جاہل ہونے کے اعتبار سے یہ نہیں کہ انسان کے اندر بربریت آ گئی، انسان کے اندر ظلم و تشدد آ گیا اور انسان کے اندر جہالت اس پایہ درجے کی آ گئی وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، بلکہ ظالم اس اعتبار سے ہے کہ وہ امانت جو اس کو رب تعالیٰ نے سپرد کی تھی، اس امانت کے اندر اس نے خیانت شروع کر دی، اور وہ امانت جو رب تعالیٰ نے اس کو متحمل ہونے کے اعتبار سے اس کے حوالے کی تھی، اس نے اس کا حق ادا نہ کیا، تو اس وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، کہ وہ اس کے احکامات سے بھی جاہل رہا اور اس کے احکامات کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی وہ بندہ مکمل طور پر خائن رہا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اس نے ظلم بھی کیا اور جہالت والا کام بھی کیا، اور وہ امانت ہے کون سی؟ وہ امانت جو ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود قرآن حکیم ہے، دین اسلام ہے، اس دین اسلام کے اوپر عمل پیرا نہ ہونا حقیقت کے اندر اس امانت کے اندر خیانت کرنا ہے، اس دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈالنا حقیقت کے اندر یہ جہالت کے اوپر مبنی ایک عمل ہے، اور اس امانت کو پورا نہ کرنا گویا کہ وہ اللہ رب العزت کا دیے ہوئے اس عمل کے اندر وہ بندہ اس کو حکم کو پورا نہ کرنے کے اعتبار سے یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اور اس کا بدلہ اس کو کیا ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے احکامات کو پورا نہیں کرتا وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے بندے کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب میرے رب نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی امانت کسی بندے کے سپرد ہو، اس امانت کے اندر جہاں اس چیز کا تعلق کسی ٹھوس چیز کے ساتھ ہے، وہیں پر اس امانت کا تعلق انسان کے حقوق سے وابستہ جتنی بھی چیزیں وہ بھی اس کے ذمہ امانت ہوتی ہے۔ جیسے گھر کا ایک فرد ہے، اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو گھر کی سربراہی عطا کی ہے، تو گھر کی سربراہی کے اندر اگر وہ بندہ خیانت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ اگر وہ بندہ کسی معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام ہے، اس معاشرے کے اس مقام کو سمجھتے ہوئے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں میرے رب نے اس کے سامنے وہ بھی کر دی، وہ جانتے بوجھتے بھی اس کو پورا نہیں کرتا ہے، تو یہ بندہ بھی امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو کسی ادارے کا سربراہ بنایا جاتا ہے اور وہ اس ذمہ داری اس کے ذمہ لگائی جاتی ہے کہ آپ اس ادارے کے پرنسپل ہیں، آپ اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ نے سارے کا سارا نظم دیکھنا ہے، آپ یہاں کے ڈائریکٹر بھی ہیں، آپ یہاں کے پرنسپل بھی ہیں، لہٰذا آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ادارے کے اندر ہونے والے تمام امور کو اپنے نظروں کے سامنے رکھو اور سارے کے سارے معاملات کو صحیح طور پر ادا کرو۔ اگر یہ نہیں ادا کرتا ہے تو یہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی معاشرے کے اندر اور لوگوں کے اعتبار سے اگر وہ لوگ اس بندے کو اپنے لیے ایک سربراہ مقرر کر دیتے ہیں، ملک کے اندر اس بندے کو حکمران مقرر کر دیتے ہیں، کسی کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو صدارت کی کرسی عطا کر دی جاتی ہے، کسی کو اگر MLA کی کرسی عطا کر دی جاتی ہے، کسی کو اگر چیئرمین کی کرسی عطا کی جاتی ہے، وہ اگر امانت کے اندر خیانت کرتا ہے تو خائن یہ بھی کرے گا۔ اس سے میرے دوستوں، خیانت کا تعلق صرف روپے پیسے کے ساتھ نہیں، امانتداری کا تعلق صرف روپے پیسے کے ساتھ نہیں، اس کے تعلق اس کے عہدے اور منصب کے ساتھ بھی ہے۔ جو عہدہ اور منصب میرے رب نے اس کو عطا کیا ہے، اس عہدے اور منصب کے مطابق اگر وہ امور کو سر انجام دیتا ہے تو یقیناً یہ بندہ امانت کے اندر دیانتداری سے کام لیتا ہے۔ اگر صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا تو ایسا بندہ اپنی امانت کے اندر خیانت سے کام لیتا ہے۔ اب دوسری چیز، امانت، ایک امانت وہ بھی ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سب سے ایک وعدہ کیا ہے۔ وہ عالم ارواح کے اندر جب ساری کی ساری روحیں، جسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب عالم ارواح کے اندر تمام انسانی کے روحوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے سامنے کر دیا، وہ ایسے تھی جس طرح چھوٹی چھوٹی سرخ رنگ کی جو چمٹیاں ہوتی ہیں، جو بسا اوقات کھڑا آتی ہو تو انسان کے پاؤں کے اندر اس کو نظر نہیں آتی، اس طرح کی چمٹیاں تھیں، وہ سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہوئے اور وہاں پر اللہ رب العزت نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور ہمارا رب ہی نہیں۔
وہاں سے اس وعدے کی، اس امانت داری کی سلسلہ شروع ہوا، اور وہاں سے اللہ رب العزت نے اس انسان سے وعدہ بھی لیا، اور اس کے بعد اس کے ذمے ایک امانت بھی اس کے سپرد کی کہ ایک چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری توحید کو بجا لانا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور میرے دیے ہوئے دین اور احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے اندر تم نے دیانتداری سے کام لینا ہے، کبھی خیانت نہ کرنا۔ میرے رب نے جب سب سے وعدہ لیا، عالم ارواح کے اندر موجود ساری روحیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر شخص اس عالم ارواح کے اندر موجود تھا، سب نے مل کر یہ کہا تھا بلا آپ ہمارے رب ہیں، گویا کہ یہ کہہ کر ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے میرے ربا ہم جب دنیا کے اندر جائیں گے آپ کے دیے ہوئے احکامات، آپ کے دیے ہوئے دین، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اور ہم اس کے اندر کبھی بھی خیانت سے کام نہیں لیں گے۔ یہ اس وقت کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے ذمے یہ امانت سپرد کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک امانت جو ہمارے پاس موجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ امانت لگائی ہے، وہ امانت ہے کون سی؟ قرآن حکیم کی صورت کے اندر کہ قرآن پاک ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور جب رب تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ دیا تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے کہ کبھی بھی یہ ضائع نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر کتنی ایسی طاقتیں، قوتیں آئی جنہوں نے اللہ کی اس امانت کو ضائع کرنے کی کوشش کی، اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر جو چیز آ جائے اس کے اندر تغیر و تبدل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو من و عن محفوظ رکھا، جیسے میرے رب نے وحی کی صورت کے اندر اس کو اتارا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر آیا، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، حضرات صحابہ کرام کے ہاتھوں نے اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد سارے عالم کے اندر اس کے نسخوں کو بھیجایا گیا، تو اس کے بعد یہ قرآن محفوظ اور مامون ہے، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے دوستو یہ حفاظت اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کا ذمہ داری یہ انسانوں کی ذمہ لگا دی ہے کہ حفاظت کا ذمہ میرا ہے، عمل کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور اللہ رب العزت نے اس امانت کو ہمارے ذمہ لگایا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس امانت کی حفاظت کرو، حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہے، ورنہ دنیا کے اندر اصول یہ ہے جب کوئی امانت کسی کے حوالے کرتا ہے وہ اس امین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی من و عن حفاظت کرے، جیسے اس کو دیا ہے ایٹیٹیوڈ اس کو واپس کرنا ہے، اگر اس کے اندر رد و بدل کرتا ہے تو ایسا بندہ قانون کے اعتبار سے بھی مجرم، معاشرے کے اعتبار سے بھی مجرم کہلاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، لوح محفوظ کے اندر، آسمان دنیا کے اندر آیا، وہاں سے پھر دنیا کے اوپر آیا اور اس زمین کے اوپر اترا، وہاں سے انسانوں کے قلوب کے اندر پہنچ گیا، وہاں پر انسانوں کے ہاتھوں کے اندر پہنچ گیا، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ پھر بھی میرے رب نے لیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ امانت تمہارے ذمہ ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ حفاظت آپ نہیں کرو گے، حفاظت میں کرواؤں گا، لیکن کام آپ کا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ میرے رب کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اور یہ امانت ایسی ہے کہ ساری امانتوں سے ہٹ کر ساری کی ساری امانتوں کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری، یہ سارا اس امین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن یہ امانت ایک ایسی خاص امانت ہے جس کی ذمہ داری میرے رب نے خود دی ہے کہ یہ امانت بھی میری ہے، حفاظت بھی میں کروں گا، تمہارے پاس صرف اس لیے بھیجتا ہوں کہ جب تک تمہارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے تم اس کے اوپر عمل کرتے رہو۔ تو میرے دوستوں یہ کتاب اللہ، یہ حدیث نبوی، یہ دونوں چیزیں ایسی، ایک کا تعلق وحی کے ساتھ اور دوسری کا تعلق بھی وحی کے ساتھ۔ ایک وحی ایسی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت کے اوپر ثواب ملتا ہے اور اس کو معاشرے کے اندر عام طور پر یہی سمجھاتا ہے اس کی تلاوت ہو، اور دوسری وحی ایسی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن ہے وہ بھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلتا ہے وہ کبھی بھی اپنے جی سے اپنے ذات کے اعتبار سے بات نہیں فرماتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وہ ہمیشہ میرے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ بولے کہ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے دو طرح کے کلمے، ایک کا تعلق قرآن کے ساتھ، دوسرے کا تعلق حدیث کے ساتھ۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو وہ بھی محفوظ، حدیث کو دیکھا جائے تو وہ بھی محفوظ، لہٰذا محفوظ اور معمول جب دونوں طرح کی وحییں موجود ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے رب نے لیا ہے، لیکن میرے اور آپ کی ذمہ یہ ہے کہ اس قرآن کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب اس کے عمل کس طرح ہوگا؟ میرے دوستو ایک عمل تو وہ ہے
جو میرا اور آپ کا عمل ہے کہ اس کے اندر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جبکہ ہمارا عمل اس کے متضاد جاتا ہے۔ قائم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، ایک ہوتا ہے قائم کرنا، ایک ہوتا ہے اس چیز کو ادا کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ کو قائم کیا جاتا ہے، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کرتا ہے کہ یہاں پر ایک سی بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے کے بعد اگلا اسٹیپ ہم نے چھوڑ دیا، اس کے بعد ہم نے دوسری بنیاد رکھی، ایسا نہیں ہوتا۔ قائم کا مطلب یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک منزل کے بعد دوسری منزل، دوسری کے بعد تیسری منزل، تیسری کے بعد چوتھی، کرتے 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 وہ 100 منازل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کسی چیز کو قائم کرنا۔ اور ادا کرنے کا مطلب یہ ہے چاہے یہاں پہ رکھ کے ادا کر دو، چاہے وہاں پہ رکھ کے ادا کر دو۔ اور ہماری نمازوں کی مثال ایسی ہے، ہم نماز کو قائم نہیں کرتے، ہم نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز کے قیام کا مطلب یہ ہے فجر کی نماز پڑھی تو زہر کی بھی پڑھنی ہے، زہر کی پڑھی تو عصر کی بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء بھی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ 3 وتر بھی ادا کرنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس نے اپنے ذمے سے یہ فریضہ ثابت کر دیا، اس نے ادا کر دی۔ اب اس کے بعد اگلی نماز اس کے اندر وقت ملتا ہے تو پڑھ لی، وقت نہ ملا تو چھوڑ دی۔ یہ انسان کے عام طور پر معمول کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے رب نے قرآن کو نازل فرمایا ان کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اور یہ امانت ہمارے پاس ہے۔ اس امانت کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا، لیکن اس کے اندر عمل کرنے کے اعتبار سے یہ انسان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب اسی طرح دوسرا حکم قرآن کے اندر زکوٰۃ کا، سب سے زیادہ احکامات نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ رمضان کے روزوں کی باری ہے تو شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ وہ رمضان ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اس کے اندر روزے فرض ہیں۔ تو اب تھوڑی سا عذر آ جائے، تھوڑی سی گرمی آ جائے، تپش آ جائے تو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے مطابق حالانکہ عمل کرنا بندے کے ذمہ لازم تھا، اور اللہ رب العزت نے کسی بھی حکم کو کوئی ایسا نازل نہیں فرمایا کہ جس حکم کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بندے کی استطاعت نہیں تھی۔ اس لیے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی حکم کا عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر اس بندے کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے حکم کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر میں عمل نہیں کر سکتا، عمل کرنا سب کے بس میں ہے۔ جس کے بس میں نہیں ہے رب تعالیٰ نے اس کے لیے کنسیشن بھی رکھی ہے، اور وہاں پر اس کے لیے چھوٹ رکھ دی کہ بندے یہاں پر سفر کے اندر جب ہو تو وہاں پر فرض کے اندر آپ کی کسر آ جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ سفر کے اندر ہو، روزہ رکھنا مشکل ہے تو روزہ چھوڑ دو، اس کے بعد آپ اس کی قضا کر لو۔ اور خاص مخصوص ایام کے اندر عورت کے لیے عذر ہے، وہ اس کے روزہ تو چھوڑ سکتی، نمازیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ کہ اور بیماری ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، وہ نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، وہ نہیں تو اشارے سے پڑھ لیں۔ ساری کی ساری سہولیات میسر ہیں۔ کل قیامت کے دن میرا رب ہم سے پوچھے میرے بندے میں نے تجھے یہ امانت دی، اس امانت کے اندر تو نے کتنی دیانتداری سے کام کیا؟ حفاظت میرے ذمہ تھی، عمل کرنا تیری ذمہ داری تھی، تو نے کتنا عمل کیا؟ ایک بندہ جا کے عذر کر دے کہ یا اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ پیش کریں گے سامنے، ہاں سلمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ تھا تیرے پاس بڑی بادشاہ تھی، یا سلمان علیہ السلام کے پاس بڑی بادشاہ تھی؟ اور تیرے پاس زیادہ خزانے تھے یا سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس زیادہ خزانے تھے؟ تیرے پاس زیادہ مال و دولت تھی، سیدنا صدیق اکبر کے پاس زیادہ دولت تھی؟ تیرے پاس زیادہ اشرفیاں تھیں یا پھر سیدنا عثمان غنی کے پاس زیادہ دولت تھی؟ یہ سارے نمونے ہمارے سامنے میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، اور اس وقت جو بندہ عذر کرتا رہے گا رب تعالیٰ اس کی مثال قرون اولیٰ سے پیش کرتے جائیں گے، اور رب تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے یہ بھی تجھ سے زیادہ بڑا بادشاہ تھا، تو حکمران تھا تو تیرے سے بڑا حکمران تو یہ یہاں پر موجود تھا، تیری حکمرانی چند بندوں کے اوپر تھی، ایک خطے کے اوپر تھی، لیکن اس بندے کی حکمرانی تو سارے عالم کے اوپر تھی۔ حکمرانی انہوں نے بھی کی لیکن اپنے رب کے احکامات کو نہیں چھوڑا، اس مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے بندوں کے حقوق بھی پورے کیے، میرے حقوق بھی پورے کیے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، جس بندے کو بھی رب تعالیٰ نے جو امانت جس صورت کے اندر عطا کی ہو، اس امانت کی دیانتداری کے اندر، اس امانت کو ادا کرنے کے اندر یہ ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے نبی کا فرمان کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک بندے سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر ایک بات مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ
اس وقت تعلیمی نظام انتہائی ڈاؤن ہو چکا ہے۔ وہ وقت تھا جب پورے پاکستان کے 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کو ملایا جائے تو ہمارا نظام سب سے اوپر تھا، ہمارا ریٹ سب سے اوپر تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہائی ہے، اس کے بعد پنجاب، اس کے بعد سندھ، اس کے بعد پھر دوسرے صوبے آتے ہیں۔ لیکن آج اس وقت پاکستان کے مقابلے کے اندر ہمارا لٹریسی ریٹ کم ہو رہا ہے، الا یہ کہ 1-2 صوبوں کے مقابلے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے امانت کو دیانتداری سے ادا نہیں کر رہا۔ اگر والدین ہیں، اس کی ذمہ داری ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ گھر کا نگران ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھر کا مرد اور والد یہ اپنے اولاد کے اوپر نگران ہے۔ گھر کے اندر خاتون وہ اپنے گھر کے معاملات کے اوپر نگران ہے، لہٰذا اس سے اس کی نگرانی کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ والدین کو اولاد کا پتہ نہیں کہ اولاد ان کی کس جگہ کے اوپر جاتی ہے، والدین کو اولاد کا پتہ نہیں آیا کہ وہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں، اسکول کالج جاتا بھی ہے یا نہیں، اس کے اپنے تعلیم کی فکر ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بالکل لاپرواہی کی وجہ سے اولاد بھی اپنی تعلیم کے اندر کمزور، اور اولاد کی کمزوری کی وجہ سے پورے اسکول کا نظام کمزور، اور ایک اسکول کے نظام کی کمزوری کی وجہ سے پورا نظام تعلیم کا بلڈنگ نیچے درام سے گر جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی نگرانی ایک بچے کے اوپر، وہ بچے جو ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، اس کے اوپر نگرانی ایک معلم کی ہوتی ہے، ایک مدرس کی ہوتی ہے، اور اس مدرس کے اوپر نگرانی ایک پرنسپل کی ہوتی ہے، ایک ہیڈ ماسٹر کی ہوتی ہے۔ یہ سارے اگر دیانتداری سے کام کرتے رہیں میرے دوستوں، ہمارا نظام تعلیم کبھی بھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ وہی بچے جو کسی زمانے کے اندر ایک بہترین قسم کے ہاتھوں کے اندر تھے، وہاں پر بچوں کی صحیح تربیت بھی ہوتی تھی، اور بچوں کے پاس وہ ساری سہولیات میسر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ بچے مستقبل کے اعتبار سے کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر اور کوئی بڑے بڑے عہدوں پر پہنچتے تھے۔ آج وہی بچے، اسی خاندان کے بچے اپنے ساری کی ساری صلاحیتیں کھو جاتے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیتیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں، دن بدن ان کو پستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے اندر ہر بندے کی ذمہ داری کا وہاں پر احساس نہیں کیا جاتا۔ اس سے میرے دوستوں، نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک یہ نگرانی ہے۔ اور اس سے اوپر والی نگرانی کو دیکھیں، یہاں سے بھی ہم اوپر والی نگرانی کی بات کریں۔ ایک تو ہے گھر، گھر کے بعد پھر ایک ادارہ، ادارے کے اوپر پھر آگے پورا محکمہ، محکمے سے اوپر پھر آگے پوری حکومت آتی ہے۔ اس لیے کہ ہم سارے کے سارا جو بلیم کرتے ہیں وہ اپنی حکومت پہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ حکومت کے اندر یہ کمزوری، حکومت کے اندر یہ کمزوری، حکومت کے اہلکار کے اندر بھی ہوگی کمیاں، لیکن یہ ہے کہ حکومت نے جن لوگوں کو متعارف کرایا ہوا ہے، جن لوگوں کو ان کے عہدے سپرد کیے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ بھی اپنے عہدوں کے مطابق ساری کی ساری دیانتداری سے کام لے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس بھی اس امانت کے اندر دیانتداری والا وہ جذبہ موجود ہے یا نہیں؟ اب ایک بندہ اگر ایک وزیر ہے، وہ اپنی دیانتداری سے کام کرتا ہے، اور وہ بندہ اپنے ٹائم کے اوپر اپنے دفتر کے اندر آتا بھی ہے، لوگوں کے مسائل بھی سنتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کے محکمے کے آگے، اس کے متعلقہ شعبے کا آگے جب رزلٹ آتا ہے وہاں پر زیرو آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیچے والے عملہ جو اس کا آگے جو ماتحت ہے، وہ ماتحت بھی اپنے کام کے اندر خیانت سے کام کر رہے ہیں، اپنے عہدے اور منصب کے اعتبار سے وہ اپنی دیانتداری سے کام نہیں لے رہے۔ تو اس سے میرے دوستو، کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی محکمے، کسی بھی ادارے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ سورہ مطففین 30واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے نام توڑ کے اندر کمی کرنے والوں کی، نام توڑ کے اندر کمی کرنے والوں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگ کسی سے کیل کر کے اپنی چیز ناپ کے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو کیل کر کے لیتے ہیں، جب اپنی ذمہ داری ان کے حوالے کرنے کی باری آتی ہے، أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے التکفیف فی کل شیء، ہر ایک چیز کے اندر ناپ اور ناپ کے اندر کمی بیشی کے معتبر ہوتی ہے، اور اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے صرف اور صرف دکاندار اس کے اندر مجرم ہے، کوئی صرف یہ نہ کہے کہ مارکیٹ والے صرف اس کے اندر مجرم ہیں۔ یہاں پر التکفیف فی کل شیء، ہر ایک چیز کے اندر ناپ تول کے اندر کمی، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے وہ ڈگری ہو، چاہے وہ اس کے اندر ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ وزارت ہو، چاہے وہ صدارت ہو، کسی بھی بینک میں تعلق رکھنے والے بندے وہ سارے کے سارے اسی زمرے کے اندر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں
جو عام طور پر رواج یہ چلتا ہے کہ جب اب الیکشن کا دور رہا ہے اور اس دوران بھی ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری طور پر ادا کرے. وہ ذمہ داری کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو سلیکٹ کر کے اپنے علاقے کا نامزد قسم کا جو بہترین قسم کا ہم نے لیڈر چننا ہے. وہ چیئرمین ہو چاہے وہ کونسلر ہو, کسی بھی اعتبار سے جب اس کو انتخاب کر لیتے ہیں سارے لوگ توجہ کرتے اس بندے کو اسٹیج پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جس کے مقدر کے اندر ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور وہ کونسلر بن جائے یا پھر چیئرمین بن جائے. اب اس چیئرمین اور کونسلر کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب اس کے اعتبار سے بھی ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی, تو آیا کہ یہ بندہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا یا نہیں کرے گا. اور آج جو ہمارا محکمہ مالیات اس کو زیادہ کرپٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی, سارے لوگ ماشاءاللہ عقل و شعور رکھتے ہیں اور سب کو یہ پتہ ہے کہ کیسے ایک منصوبہ پاس ہوتا ہے اور عوام کے لیے آتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر ہم نے یہ منصوبہ دینا ہے, اور وہاں سے جو بجٹ منظور ہوتا ہے وہاں سے کرتے جب محکمہ آگے جا کر منظوری دیتا ہے اور مکمل طور پر وہاں پر سپورٹ کر دیتا ہے ٹھیکیدار کے حوالے, وہاں سے لے کر یہاں تک کتنی اس کے اندر کٹوتی ہو جاتی ہے. حالانکہ کٹوتی ہونی نہیں چاہیے. اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بندے بیٹھے ہوئے یا تو وہ سرکاری ملازم ہیں یا پھر کم از کم سرکار کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, ان کو معقول وہاں سے وظیفہ اور تنخواہ مل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے یہاں تک پہنچنے تک ایک محکمے سے اس کی منظوری کے ہونے تک سے لے کر نیچے وہاں پر زمین کے اندر اس کا ایک نقشہ بننے تک, اس کا عمل صورت سامنے آنے تک اس کے اندر آدھی سے زیادہ وہاں پر کٹوتی ہو چکی ہوتی ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ امانت کے اندر خیانت, دیانتداری نہیں ہے. اگر دیانتداری ہوتی تو یقیناً جتنا بجٹ منظور ہوا اس کے اندر چھوٹا چھوٹا جو اخراجات ہے وہ نکال کے باقی سارا وہاں پر پہنچنا چاہیے. اور جس کی وجہ سے پھر یہ سارا برڈن آتا ہے کس کے اوپر؟ ایک محکمے کے اوپر, پورے گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر یہ لاس ہو گیا, یہاں پر اتنے قرضے چڑھ گئے. حالانکہ اوپر سے لے کر نیچے تک پورے عملے کو دیکھا جائے, وہاں پر کہا جاتا ہے ہاں جی کتنا بجٹ منظور ہوا, 2 کروڑ کا ہوا, یہاں پہ کتنا لگ رہا ہے؟ صرف 50 لاکھ کا لگ رہا ہے. 1.5 کروڑ یہاں پہ کہاں چلا گیا؟ کہتے ہیں کہ اوپر کھانے والے کافی بیٹھے ہوئے. میرے دوستوں اگر سارے کھانے والے لگ جائیں گے, سارے کھانے والے بیٹھ جائیں گے تو صورت کے اندر میرے حال میں مستحق تک کبھی بھی اس کی امانت نہیں پہنچ سکتی. گورنمنٹ نے منصوبہ دیا بطور امانت کی, آپ نے وہاں پر ان لوگوں کو یہ سہولت فراہم کرنی ہے, اور چیئرمین صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کونسلر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور کونسلر صاحب پہلے اس میں سے اپنا بجٹ نکالے اور پھر چیئرمین کو دیں, چیئرمین اپنا نکالے اور وہاں سے پھر آگے وہاں پر زمین کے اوپر اس کا ایک نقشہ بنائے. تو میرے دوستوں اس وقت تک کتنے خائنوں کے ہاتھوں سے وہ دولت سمٹتی ہوئی بندے تک پہنچتی ہے. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف امانت داری اور دیانتداری صرف ہمارے روپے پیسے کے قرض کے اندر ہوتی ہے یا کسی کے پاس رکھوانے کی صورت کے اندر ہوتی ہے. کیا یہ محکمے اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا گورنمنٹ اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ اور کیا ہم میں سے ہر ایک بندہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اور اس کے اندر ایک اور جو کمی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب موروثی ایک سلسلہ چل جاتا ہے, موروثی سلسلہ چل جاتا ہے, ایک بندہ اگر بڑا سیاستدان تھا, وزیر اعظم تھا, کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی وزیر اعظم ہونا چاہیے, اور اگر اس کا میرے بیٹا وزیر اعظم مان گیا کہتے ہیں کہ پوتا بھی ہونا چاہیے, وہاں سے پھر آگے نواسا بھی ہونا چاہیے, فلاں رشتہ دار بھی ہونا چاہیے. آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمانہ خلافت اپنا گزارنے کے بعد آخری عمر کے اندر ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی جو سازش کی گئی, جو اس کے لیے امر اقدام کیا گیا, وہ حالت مرض وفات کے اندر ہے, شہادت کے بالکل قریب ہیں. لوگ جمع ہوئے, صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کا آخری وقت آ چکا ہے, آپ ایسا کریں اپنی جگہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو آپ اپنا خلیفہ مقرر کر دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا جو جواب تھا وہ ہر بندے کے لیے اس کو اپنے ذہن کے اندر لانا چاہیے. فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کی بات پہ کیسے عمل کر سکتا ہوں, میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کیسے اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ مقرر کر سکتا ہوں, وہ کیسے خلیفہ مقرر ہو سکتا ہے, حالانکہ یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے جس کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا ہے. یہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا. واقعہ کیا ہوا تھا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ ان کے مخصوص ایام چل رہے تھے, حالت حیض کے اندر طلاق دے دی, اور حالت حیض کے اندر طلاق دینے کی وجہ سے عورت کی عدت کم ہو جایا کرتی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر غصہ ہوئی, نبی علیہ السلام کے سامنے جا کے یہ مسئلہ پیش کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنے بیٹے کو کہو کہ رجوع کر لیں.
اسی کے طلاق دے کے مکمل طور پر نہ چھوڑو، اسی کے طلاق 1 یا 2 ہوئی ہوں گی، رجوع کا حکم دے دیے۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب خلافت کا معاملہ آیا، اب اس کے بعد چونکہ خلافت اگر موروثی ہوتی، اگر وراثت کے اندر چلتی، تو یہ میرے دوستو عمر بن خطاب کے بعد سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والے اس وقت عبداللہ بن عمر، جو وقت کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ الامت بھی تھے، اور حدیثوں کئی سارے حدیثوں کے حافظ بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، ساری کوالٹی اللہ نے ان کو دی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صلح قبول فرمایا جس میرے بیٹے کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے، تم اس کی خلافت کی بات کرتے ہو، اس کو خلیفہ بنا دو۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے وہ چیئرمین رہا ہے تو اس کے بیٹے کو چیئرمین بناؤ، اور بھائی اس کے لیے یہ یاد رکھو یہ امانت ہے، اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچانا یہ میرے قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم یہ فرماتے ہیں کہ انتم ادوا الامانۃ الی اہلھا، کہ امانت کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اور امانت کا اہل ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر اقتدار کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر نظر کو چلانے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ہر بندہ ایرا غیرا نتو غیرا وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خدا داد صلاحیتیں ہیں، کسی بندے کو دی جاتی، کسی بندے کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بندہ امانت کا اہل ہو، جو بندہ ووٹ کا مستحق ہو، صرف اسی کو ووٹ کیا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ امانت کے اندر خیانت بھی نہ ہو، لوگوں کے حقوق بھی غصب نہ ہو۔ اور سیاست کا جو معنی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ اور فراڈ ہے، یہ جھوٹ اور فراڈ جس نے بنائی ہے، میں نے اور آپ نے بنایا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کے اندر انبیاء علیہ السلام سیاست کیا کرتے تھے، سیاست کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ہر نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، اور نبی فرمایا میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ خدمت کا موقع مل جاتا ہے، اور سیاست کے زمانہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، تسوسهم الانبیاء، اس کی شارحین نے جو لکھا ہے وہ یہ فرمایا کہ عوام کی خدمت کرنا، سیاست کا معنی عوام کی خدمت کرنا۔ جو بندہ اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہوئے سیاست کے اندر آتا ہے، یقیناً وہ بندہ لیڈر بننے کے مستحق ہوتا ہے۔ اور جو سیاست جذبہ خدمت کے علاوہ وہ صرف اور صرف اپنی بڑائی کے لیے، ٹھینگے مارنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا جتانے کے لیے، اپنے ایک مقام و مرتبہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یقیناً یہ بندہ خائن ہوگا، کبھی بھی عوام کا صحیح طور پر ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد فرمایا فالاول والاول، کہ جو بندہ پہلے جس کے ہاتھ میں تم نے بیعت کر لی تو اسی کے بن کے رہو، اس کے اندر پھر کبھی وعدہ خلافی مت کرنا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم سے تمہارے حقوق جو بندہ مانگنے کے لیے آتے ہیں فآتوہم، ان کے حق ضرور ادا کرنا۔ یہ اس لیڈر کے اندر صفات ہونی چاہیے، وعدہ خلافی کبھی نہ کرے، کبھی جھوٹ نہ بولے، اور کبھی امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ اور میرے دوستو اگر یہ تینوں چیزیں اگر کسی لیڈر کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیۃ المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب بڑے بڑے وعدے کر کے جائے بعد میں خلاف کر جائے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کی ملک کی باغڈور اور ملک کی سلطنت اس کے حوالے کر دی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ یہ چیزیں اگر کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہیں، یقیناً وہ بندہ امین بھی نہیں، وہ بندہ صادق بھی نہیں، وہ بندہ وعدے کو وفا کرنے والا نہیں، وہ سارے کے سارے علامتیں اس کے اندر پائے جانے کی وجہ سے یہ بندہ یہ منافق کہلائے گا، کبھی لیڈر نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے کسی بندے کا انتخاب کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیے، حضرات خلفائے راشدین کی سیرت کو سامنے رکھیے، نبی علیہ السلام کی سیاسی زندگی کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریے، اور اس کے بعد کسی بندے کو آگے آنا بھی چاہیے، اور پھر کسی بندے کو اس کا انتخاب بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر اصل خلافت ہے، اور خلافت کے اندر وراثت نہیں چلا کرتی، وہاں پہ شورائی نظام چلا کرتا ہے، اور شورائی نظام کے اندر بڑے بڑے جو جبال القدر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اہل علم لوگ ہوتے ہیں، صاحب رائے ہوتے ہیں، وہ سارے بیٹھ کے مشاورت میں ایک بندے کو امیر منتخب کیا جاتا ہے۔
جبکہ جمہوریت کے اندر وہاں پر چھوٹا بڑا اور اس کے اندر جاہل عالم سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں، اور اس کی نظر کے اندر ایک بندے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ چلو یہ نظام اگر ہمارا جمہوری ہے بھی، جمہوری نظام کو صحیح طور پر اپنانا یہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، ووٹ کی پرچی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کسی بندے کا انتخاب کرنا ہے، وہ بندہ آیا کہ ملک کا امین ہے یا اس کے اندر خیانت کرنے والا ہے، وہ آپ کے ساتھ سچ و وفا کرنے والا ہے یا پھر اس کے اندر بے وفائی کرنے والا ہے، اس کا انتخاب آپ نے کرنا، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا۔ رب نے وہ والا اختیار جو خلافت والا نظام تھا وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ نے کسی بندے کا انتخاب کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر میرے رب کو سامنے، اس کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے انتخاب کریں، انشاءاللہ پھر انتخاب درست ہوگا۔ ورنہ اپنے رائے کو چلانے کی ضرورت نہیں، اپنی رائے سے جب بھی آپ فیصلہ کریں گے رب سے دعا کیے بغیر صرف اور صرف اللہ تعلق کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے میرے دوستو یہ چیزیں نقصان دے گی۔ دنیا کے اندر وقت گزر جائے گا، آخرت کے اندر جا کے جواب دینا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔